زندگی جذبات کا نام ہے، اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی نے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر۔ ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل۔ 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ زندگی جذبات کا نام ہے، اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی نے۔ ہے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ وہ یہودی ہو کہ یہ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے؟ انسان تو ہے، نفس تفلتت منی، ہائے ہائے۔ ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل۔ 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ دیکھو ہمارے بھائی سے آں ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی، رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے۔ اور یہ یہودی، اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت۔ عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جنت کا ملنا بھی بڑی وڈی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت بھی وڈی شے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت۔ بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں۔ ان استطعت او قال ان قدرت، اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے، میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا، اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری اس سنت کے لیے۔ پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا، لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر۔ آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَد، کسی کے لیے، بیٹا مسلمانوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لیے، رابعہ بصری جیسی عورتوں کے نہیں، 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے انسان تھے، اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندہ ہوگا، اس لیے کہا ان تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا۔ کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی، آج پھر صاف کرنا پڑے گا، یہ ساری خواتین جانتی ہیں۔ کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا، آج پھر جھاڑو چلے گا۔
ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا۔ میرا نبی کہا جھاڑو دے دے، جھاڑو دے دے، صاف کر دے، صاف کر دے، صاف کر دے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر، میں تجھے مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا زندگی سکھائی ہے۔ اور اب ہمارا نفرت، اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا، وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، جی ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دیندار ہے۔ جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لا شعور کی بات کر رہا ہوں، لا شعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ اور ہم دنیا دار ہیں، جی ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟ تو دیندار پہلے ہے۔ دنیا کون ہے جو دیندار نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں؟ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا، ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ چلو بھئی اس کا حال پوچھیں، کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم بخت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، کمان لے اس کی۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل گئی، وہیں جان نکل گئی۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے۔ تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دے دی۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفا کہا گردیدام، مہر بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے، زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا۔